نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ آج کی تلاوت میں 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا، جس میں سورہ مائدہ کی 30 پر 8 آیتیں اور سورہ انعام کی 110 آیتیں، مکمل 140 پر 8 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ابتدائی آیتوں میں بتایا گیا عیسائیوں کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی گئی، انہوں نے آیتوں کو غور سے سنا، اس کی حقیقت معلوم ہوئی، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ صحیح حدیث کے اندر بتایا گیا مکے کے ابتدائی دور میں مسلمانوں پر تکالیف زیادہ ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی جانب مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ وہاں کا بادشاہ نیک تھا، انصاف پسند تھا، عیسائی تھا، اس نے مسلمانوں کو جگہ دی، مگر مکے والوں نے 2 آدمیوں کو حبشہ بھیجا۔ بادشاہ کے سامنے انہوں نے یہ کہا یہ لوگ ہمارے گاؤں سے بھاگے ہوئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور کہا کہ تم یہاں کیوں آئے، تمہارا مقصد کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم مکے سے بھاگ کر آئے ہو۔ تو ان میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے، انہوں نے کہا ہم مردار کھاتے تھے، برائی کرتے تھے، زنا کرتے تھے، چوری کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہمارے اندر تمام برائیاں تھیں۔ ہمارے درمیان ایک پیغمبر آیا، اس نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ماں باپ کی اطاعت کرو، چوری مت کرو، مردار مت کھاؤ۔ ہم نے اس کی بات پر عمل کیا۔ ان لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ بالکل غلط ہے، چونکہ وہ عیسائی تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کے سنائی، جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی والدہ کا ذکر ہے۔ تو نجاشی کے اطراف جتنے ان کے علماء تھے سورہ مریم کی آیتیں غور سے سنی، سن کے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا یہ کتاب صحیح ہے، اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح مقام بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر کیا۔ یہ عیسائی جب قرآن مجید کو سنا، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیوں جاری ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، قرآن کی حقیقت ان کے سامنے معلوم ہو گئی، اور انہوں نے ایمان لانے کا اپنے زبان سے اقرار کیا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو گواہ رہا، ہم ایمان لائے، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ نجاشی مسلمان ہو گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی، وہ آپ سے ملاقات نہیں کیا۔ آپ کے دور میں اس کا انتقال حبشہ میں ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا نیک بھائی دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا، چلو اس کی نماز جنازہ ادا کرنا ہے۔ تو آپ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔
اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا شریعت کے اندر جو حرام ہے قیامت تک حرام، جو حلال ہے قیامت تک حلال، کسی کو حلال کو حرام کرنے کا، حرام کو حلال کرنے کا اختیار نہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے گوشت کھانے سے میرے جسم کے اندر جنسی خواہشات زیادہ پیدا ہوتی ہیں، اس لیے میں گوشت اپنے لیے حرام قرار دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو حلال کیا ہے اسے حرام مت ٹھہراؤ۔ گوشت کھانا حلال ہے، اگر تم کو پسند نہیں ہے چھوڑ دو، اسے اپنے اوپر حرام کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے لیے، اس کے پیٹ کے لیے 3 حصے کرنا چاہیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک حصہ خالی پیٹ رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ سارا پیٹ بھر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں 3 طرح کی ہیں۔ ایک قسم کیا ہے؟ بیکار، بعض لوگ اسے عادت بنا لیتے ہیں، بات بات پر کہتے ہیں اللہ کی قسم، نہیں کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بیکار ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو گرفت نہیں کرتے۔ دوسری قسم جھوٹی قسم، بعض لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹی قسم کھانا بڑا گناہ ہے۔ اور تیسری قسم پختہ قسم، کوئی آدمی کوئی ارادہ کر لیتا ہے، اسے پورا کرنے کے لیے پختہ قسم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے پورا کرو۔ اگر کسی وجہ سے قسم کو توڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ بیان کیا کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی تو 10 مسکین کو کپڑے دینا۔ دوسرا یہ غلام کو آزاد کرنا۔ اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا 3 دن کے روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اگر تم قسم کھاتے ہو پورا کرو، اگر قسم توڑ دی ان 3 چیزوں میں سے ایک کو کفارہ دینا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کا ذکر کیا جو حرام قرار دیا۔ شراب کے تعلق سے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی۔ چونکہ عرب کے لوگ شراب کے عادی تھے، ان کو ایک وقت شراب سے چھڑانا ناممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان سے کہا شراب کے اندر فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، مگر فائدے سے زیادہ نقصان ہے، یہ بتایا۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا شراب پی کر نماز کے قریب مت جاؤ، نماز سے پہلے نماز کے بعد شراب پی سکتے ہیں۔ مگر سورہ مائدہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً شراب، جوا، آستانے قسمت کے تیر، عرب کے لوگ تیروں سے اپنی قسمت کو معلوم کرا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمام کے تمام شیطان کی گندگی ہے، اس کا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بچو۔ شیطان یہ چاہتا ہے شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے تمہیں نماز سے اور اللہ کے یاد سے روک دے۔ شراب پینے والا نماز کی پابندی نہیں کرتا، نہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہید کے طور پر، تحدید کے طور پر کہتے ہیں کیا تم شراب چھوڑنے سے باز نہیں آؤ گے؟ یہ آیت نازل ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر اعلان کرانے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دو آج سے شراب حرام ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، ابو طلحہ نے کہا باہر آواز آ رہی ہے اسے سنو۔ حضرت انس باہر جا کر سنتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے آج سے شراب حرام ہو گئی ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا شراب کو بہا دو۔
تو حضرت انس کہتے ہیں جتنے لوگوں نے سنا اپنے گھروں کے اندر جو شراب تھی اسے بہا دیا. مدینے کا منظر ایسا تھا بارش پڑنے کی وجہ سے گلیوں میں جیسا پانی بہہ رہا تھا اس طرح شراب بہہ رہی تھی. صحابہ کا اطاعت کا یہ عملی نمونہ تھا. انہوں نے یہ نہیں سوچا آج شراب پی لیں گے کل سے ہم اپنے لیے حرام قرار دیں گے. جیسے ان کے کان میں حرمت کی آواز آئی انہوں نے شراب کو حرام قرار دیا اور ساری شراب کو انہوں نے بہا دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جو کوئی حج کا یا عمرے کا احرام پہن لیتا ہے اس کے لیے زمینی شکار کرنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 5 جانور محرم مار سکتا ہے. ایک کوا، چیل، بچھو، چوہا، دیوانہ کتا. اس کے علاوہ کسی جانور کا شکار کرنا جائز نہیں. اگر شکاری جانور سامنے آ گئے اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا. اور یہ بتایا گیا اگر احرام پہن کے سمندری سفر کر رہے ہیں سمندر کا شکار جائز ہے. زمین کا شکار احرام کی حالت میں جائز نہیں مگر احرام کی حالت میں سمندری جانور کا شکار کرنا جائز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا عرب کے لوگ جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے. 4 قسم کے جانور. پہلا جانور جسے انہوں نے بحیرہ یعنی ایسا جانور اونٹنی جو زیادہ دودھ دیتی ہے اسے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے. دوسرا جانور سائبہ عام جانور جو جانور پسند آتا کہتے یہ فلاں بت کے نام پہ ہم نے چھوڑ دیا. تیسرا وسیلہ ایسی اونٹنی لگاتار 2 اونٹنیاں جنم دیتی ہے اس اونٹنی کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتا. اور آخری جانور حام یعنی موٹا تازہ جانور طاقتور جانور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معراج میں نے جہنم میں عمر بن عامر کو دیکھا. اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہے اپنے انٹڑیوں کے اندر گھسیٹے جا رہا. اور آپ نے کہا اسی نے عرب کے اندر سب سے پہلے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کا رواج قائم کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارے جانور تمہارے کھانے پینے کے لیے استعمال کے لیے غیروں کے نام پر چھوڑنے کے لیے ان سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو تمام لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے کہیں گے دنیا کے اندر میں نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں تم کو عطا کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار معجزات دیے. مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو دیکھنے والا بناتے تھے اللہ کے حکم سے، ہاتھ سے مٹی کے پرندے بناتے اور کہتے اللہ کے حکم سے اڑ جا وہ پرندہ ہو جاتا. جو کوڑ کی بیماری میں ہوتا، برس کی بیماری میں ہوتا اس سے کہتے اللہ کے حکم سے سیدھا ہو جا وہ آدمی سیدھا ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے یہ ساری نعمتیں میں نے معجزات کے طور پر تم کو عطا کیا، کیا تو دنیا کے اندر مجھے چھوڑ کر تو اور اپنی والدہ کو عبادت کرنے کا حکم دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، میں دنیا کے اندر اسی بات کا حکم دیا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وہی میرا اور تمہارا رب ہے. جب تک میں ان کے درمیان تھا میں ان کا ذمہ دار تھا، جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو ان کا نگران ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے گا یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو معاف کرنے والا زبردست حکمت والا ہے.
تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن تمام عیسائیوں کے سامنے برات کا اعلان کر دیں گے. جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ان کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبکہ یہ میرے پیغمبر تھے، میرے بندے تھے، دنیا کے اندر انہوں نے میری عبادت کی تعلیم دی تھی، اپنی عبادت کی اور اپنی ماں کی عبادت کی انہوں نے تعلیم نہیں دی. اس کے بعد والی سورہ انعام ہے. اس میں کافروں کے ایک سوال کا جواب دیا گیا. کافروں نے کہا اگر پیغمبر دنیا میں آنا ہوتا فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اگر میں تمہارے کہنے کے مطابق فرشتے کو زمین پر اتارتا، فرشتے کو پھر انسان بنانا پڑتا، کیونکہ تم انسان ہو، فرشتہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا. پھر وہی سوال تمہارے سامنے ہوتا یہ تو رسول ہمارے جیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تم کو تکلیف پہنچائے، اللہ کے سوا تکلیف کو دور کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے، اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں. اگر وہی آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پیغمبر بھی اللہ کے محتاج ہے، کسی برائی کو دور نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ دور نہ کرے، کسی بھلائی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھلائی کو متعین نہ کر دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن سارے مشرکین اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے مجھے چھوڑ کے جن لوگوں کو پکارتے تھے ان کو بلاؤ. یہ سارے مشرکین کہیں گے اے اللہ ہم دنیا کے اندر مشرک نہیں تھے، تیری عبادت کرنے والے تھے. وہاں کی ہولناکی دیکھ کر دنیا کے اندر جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے تھے اسے بھول جائیں گے اور اللہ کے سامنے قسم کھا کے کہیں گے دنیا کے اندر ہم تیری عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کس قدر جھوٹے ہیں، یہاں تو غیروں کی عبادت کرتے ہیں، میرے پاس آ کر اس کا انکار کر دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جب بھی کسی قوم پر میں نے تکلیف مصیبت ان کے اوپر نازل کی آزمائش کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ کہتے میرے سامنے وہ نہیں گڑ گڑائے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کے اوپر آسانی ہر قسم کی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں. اتنے وہ سرکش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچانک پکڑ لیتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے جانب سے کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے، آزمائش ہے، مومن بندہ آزمائش سمجھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں اللہ کے سامنے شکریہ ادا کرتا ہے. مگر کافر کی سوچ ایسی نہیں ہوتی، تکلیف میں اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑاتا. جب نعمتیں آتی ہیں سرکش ہو جاتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے. جب نافرمانی زیادہ ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں پکڑ لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، غیب جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے. غیب کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے عقل سے آنکھوں سے اوجھل ہے، پتہ نہیں آنے والا کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ سمندر میں ہے. اللہ کے پاس اتنا علم ہے زمین کے اوپر کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہے، سمندر کے اوپر کیا ہے، سمندر کے اندر کیا ہے، وہ جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر اسے علم ہے. اللہ اس قدر جاننے والے. اور زمین کے اندر دانہ جب جاتا ہے کتنی گہرائی میں جاتا ہے، اس کی حالت کیا ہے، دانہ کب سڑتا ہے، کب اس سے پودا نکلتا ہے، اسے علم ہے.
اور دنیا کے اندر جو بھی سوکھا پتا یا ہرا پتا ہے اس کا علم ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب موت کے فرشتے آتے ہیں کسی کی روح نکالتے ہیں، نکالنے میں کوتاہی غفلت نہیں برتتے۔ اللہ کا جیسا حکم ہوتا ہے اس کی موت ہونا ہے، روح نکالنا ہے، روح نکالنے میں کوئی فرشتہ ملک الموت آخر میں آتے ہیں، اس سے پہلے ایک فرشتوں کی جماعت آتی ہے۔ جب روح حلق تک آتی ہے ملک الموت روح نکال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے فرشتے روح نکالنے میں کوتاہی غفلت نہیں برتتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کہیں بھی ہم نے نہیں سنا کہ کسی کی موت کے اندر کوتاہی غفلت ہوگی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے اور قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 3 قسم کے عذاب بھیجتے ہیں، ایک اوپر سے آسمانی عذاب، اور دوسرا زمین سے زلزلہ، اور تیسرا عذاب آپس میں لڑا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوپر کا عذاب نیچے کے عذاب سے یہ آپس میں لڑنا ہلکا عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ نے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی، سجدے میں گر پڑے، لمبی دعا کی، پھر آپ نے کہا میں نے اپنی امت کے لیے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری امت کو ایک ساتھ پانی میں مت ڈبا دے۔ اللہ نے قبول کر لیا۔ پھر آپ نے دعا کی میری امت کو ایک ساتھ قحط سالی میں مبتلا مت کر، بھوک کی عالم میں، اللہ نے قبول کر لیا۔ پھر آپ نے دعا کی میری امت کو آپس میں مت لڑا، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں میں تمہارے اوپر عذاب اوپر سے نیچے سے یا آپس میں لڑا کر بھیج سکتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ، انہوں نے جب تارے کو دیکھا، ستارے کو دیکھا چمکتا ہوا، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ جب ڈوب گیا انہوں نے کہا میں ڈوبنے والے کو نہیں پسند کرتا۔ پھر آپ نے چاند کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ تارے سے زیادہ روشن ہے، یہ میرا رب ہے۔ ڈوب گئے، انہوں نے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے سورج کو دیکھا، کہا یہ دونوں سے بڑا ہے، روشن والا ہے۔ جب ڈوب گیا انہوں نے کہا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے چہرے کو ذات کے حوالے کرتا ہوں جو آسمانوں کو زمین کو یکسو ہو کر پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر جو توحید کا پیغام دیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے یہ سوچ سمجھ ہم نے ان کو عطا کی، یہ اللہ کی دین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا ان کے ناموں کے ساتھ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ 18 پیغمبر شرک کرتے ہیں میں ان کے سارے اعمال کو برباد کر دوں۔ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتے، اگر شرک کرنے والے پیغمبر بھی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخشتے نہیں، کیونکہ پیغمبر شرک نہیں کرتے، شرک کو مٹانے کے لیے، توحید کا پیغام دینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں میں شرک کو کبھی بھی نہ معاف نہیں کرتا، اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے میں ان کے اعمال کو برباد کر دیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے لوگ اکیلے ننگے ہو کر آئیں گے۔ جس طرح دنیا میں ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں کیسی حالت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں اس حالت میں آؤ گے اکیلے، اور دنیا کے اندر میں نے تم کو جو نعمتیں دی وہ چھوڑ کر آؤ گے۔ دنیا سے آدمی جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، دنیا کی کوئی نعمت لے کر نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں ساری نعمتیں دنیا میں چھوڑ کر اکیلے میرے پاس آؤ گے۔ اتنا ہی نہیں، دنیا کے اندر
مجھے چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکارتے تھے اسے بھی چھوڑ کر آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، تم اس کے لیے کیا تیاری کرتے ہو، اس میں سوچو، غور کرنے کا ایک بہترین موقع بتایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھنے کا انہوں نے اصرار کیا، مگر جب اللہ کی تجلی ان کے سامنے ظاہر ہوئی وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ مگر قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہارے ساتھ غیر مسلم ہے، دوستی ہے، اس کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں، تبلیغ کرنا چاہتے ہو اچھے انداز سے کرو، ان کے معبودوں کو گالی مت دو۔ اگر تم ان کے معبودوں کو گالی دو گے وہ تمہارے رب کو گالی دو گے، ہم اپنے رب کو گالی دینے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیر مسلم ہے اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، اگر تبلیغ کرنا چاہتے ہو اچھے انداز سے کرو، ان کے معبودوں کو گالی دے کر تبلیغ مت کرو، نتیجہ کیا ہوگا، تمہارے رب کو گالی دو گے۔ تو غیر آج کے پارے کے اندر یہ چند اہم مضامین بیان کیے گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پڑھنے سمجھنے اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔